الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج پارہ نمبر 5 کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات شادی بیاہ کے تعلق سے بتائے ہیں، اس کی تفصیلات تھوڑی لمبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنے مالوں کو پاک صاف رکھو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اس کے بدلے ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جیسے ہم نے وضو کیے تو ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، چلو یہ چھوٹا تو گناہ ہے میں کر لوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کے برباد اور ہلاک ہونے کی ابتدا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے۔ انسان جب چھوٹے گناہ پر نڈر ہو جاتا ہے تو اس کو بڑے گناہ کرنے پر جرأت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بڑے گناہوں سے تو بہت حد تک بچیں، اور بڑے گناہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف رکھ کر زندگی گزاریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے گھر کا سردار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، کہ مرد گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے، گھر کا سردار، گھر کا امیر ہے۔ عورت کی ذمہ داری جو گھر کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی جائز کاموں میں اطاعت اس کے لیے واجب ہے۔ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نامحرم مرد اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی عورت کسی نامحرم مرد کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ جس سے آپ ملنے آئے ہیں وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، آپ کسی اور وقت آ جائیں۔ اور دوسری بات، عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں اپنی عزت کا خیال رکھے، اپنی عزت کا تحفظ کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ گھر کے اندر شوہر کے جو راز ہیں وہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی عورت کو نہ بتائیں۔ عورت بیوی شوہر کی رازدار ہوتی ہے، شوہر کے رازوں کو کسی کے سامنے بالکل نہ کھولے۔ اور اسی طریقے سے عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا جو مال گھر کے اندر ہے اس کی بھی بھرپور حفاظت کرے۔ یہ عورت کی کچھ ذمہ داریاں اس کے گھر کے اندر ہیں۔ اس کے آگے یہاں پر کچھ اصول ازدواجی زندگی کے تعلق سے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپس میں میاں بیوی میں کوئی نوک جھونک ہو جائے، یا عورت صحیح طریقے سے شوہر کے حقوق ادا نہ کرتی ہو، یا عورت نافرمانی کرتی ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرتی ہو، اور مال کا بیجا استعمال کرتی ہو، اور بے حیائی کے کام کرتی ہو، تو ایسی صورت میں قرآن نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اگر شوہر کا مزاج عورت سے نہ بنتا ہو، یا عورت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے شوہر بیزار ہو جاتا ہو، تو پہلا اصول تو یہ بتایا گیا کہ پیار محبت سے اس کو سمجھائے کہ دیکھو یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ خراب چیزیں ہیں، تم یہ غلطیاں کرتی ہو، یہ غلطیاں نہ کرو، تمہارے اندر بہت سے اچھے بھی کام ہیں، تم وہ اچھے کام کیوں نہیں کرتی؟ تھوڑی اس کی تعریف کریں، تھوڑا اس کو سمجھائیں، اس کو پیار محبت سے بٹھا کر سمجھائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اکثر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا نقصان اس کی اپنی اولاد کو ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پیار محبت سے بیوی کو سمجھائے۔ ہاں، اگر سمجھانے کے بعد وہ صحیح ہو جائے، اطاعت پر آ جائے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزار لیں، اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ، آپ کی اطاعت کے ساتھ، شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے، حیا کا تحفظ کرتی ہے، آپ کے غیر موجودگی میں
کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے آپ کو دلی تکلیف ہو، تو چلو ٹھیک ہے، زندگی وہ سمجھ گئی اور گزر جائے گی۔ اگر پیار محبت سے سمجھانے کے بعد پھر بھی وہ نہ مانے، تو اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے بستر الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو، خود الگ ہو جاؤ۔ اگر سمجھدار عورت ہوگی، اس عورت کے اندر تھوڑی بھی اپنے شوہر کی قدر ہوگی، تو وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو بستر الگ کرنے نہیں دے گی۔ تو حکم یہ دیا گیا، پیار محبت سمجھانے کے بعد نہ سمجھے تو اپنے بسترے الگ کر دو، اس کو الگ کر دو۔ کئی مہینوں کے بعد بھی اگر وہ بسترے الگ کرنے کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں رتی برابر تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ جیسی کی ویسی ہی ہے، تو اب تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ معمولی سزا اس کو دو۔ سزا ایسی نہ دو کہ چہرے پر زخم آ جائے، جسم کے نازک حصوں پر سزا مت دیجیے، مناسب سزا دیجیے جس سے جسم کے کسی بھی حصے کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ سزا دینے کا مطالبہ اور سزا دینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ تھوڑی سی سزا پر عورت اگر سنبھل جائے تو ہو جائے گی، زندگی ان کی بن جائے گی۔ مناسب سزا دیں، لیکن مناسب سزا میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو چیزیں اوپر آئی ہیں، پیار محبت سے سمجھائیں اور ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دیں۔ خود نبی کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ہوئی، آپ کی بھی بیویاں تھیں، آپ کی بھی اپنی شادی شدہ زندگی تھی، میرج لائف تھی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کسی ناراضگی کی وجہ سے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے، مسجد نبوی میں آ کر 1 مہینہ آپ نے گزارا ہے، بسترے الگ کر دیے تھے آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مارنے کی بات آتی ہے تو پوری نبی کی زندگی میں نبی نے کسی بیوی پر ہاتھ تک نہیں اٹھائے۔ ہاں، حکم تو دیا گیا ہے، اگر عورت فرمانبرداری پر نہ آئے، پیار محبت سمجھانے کے بعد بھی نہ سدھرے، بسترے الگ کرنے کے بعد بھی نہ سدھرے، تو مناسب سزا کا حکم تو دیا گیا، لیکن نبی نے نہ کسی بیوی کو مارا ہے، نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو حتی الامکان اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ 3 چیزیں ہو جانے کے بعد بھی بیوی نہیں سدھرتی ہیں، تو اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ بیوی کے خاندان والوں میں سے ایک فرد اور شوہر کے خاندان والوں میں سے ایک فرد، دونوں فرد میاں بیوی سے پوری گفتگو کرے، صحیح گفتگو سنیں، اور صحیح گفتگو کرنے کے بعد ان کو سمجھائیں، بیوی کو سمجھائیں، پھر بھی نہ مانتی ہے اور پھر بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ تم اس وقت اپنے خاندان کے محارم رشتوں کو بلاؤ، جو محرمات رشتے ہیں، جو نامحرم لوگ نہیں ہیں، ان کو بلا کر فیصلہ کرو، ان کو بلا کر انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اور نتیجے پر جب پہنچو کہ سب چیزیں کوششیں کر جانے کے بعد بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اب دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، تو اب بغیر کسی شور و غل کے، بغیر کسی تماشے کے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو، طلاق دلا دو یا خلا دلا دو، جو بھی طریقہ ہوگا اس طریقے پر عمل کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر جب بیوی کے خاندان، عورت کے خاندان والے لوگ آئیں تو وہ بھی عورت کے محرم رشتہ دار ہوں، سگا بھائی ہو، باپ ہو، سگے ماموں ہو، سگے چچا ہو، اور شوہر کی طرف سے بھی جو خاندان والے آئیں گے وہ بھی محرم ہی لوگ ہوں، وہ بھی محرم لوگ ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر پردے کا خیال کیا گیا ہے، اس لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سب مل جل کر 100% صلح کرانے کی کوشش کریں، لیکن جب بات کہیں سے بھی نہ بنتی ہو تو پھر علیحدہ کر دینا ضروری ہوگا، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ جب تمہارے درمیان نبی فیصلہ کر دیں اور نبی کا فیصلہ ہو جائے تو تم اس نبی کے فیصلے کو مان لو، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں جہاں بھی، جس معاملے میں بھی نبی کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہو اور نبی علیہ السلام فیصلہ فرما دیتے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کے فیصلے پر راضی اور خوش رہیں۔
اور نبی کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے، نبی کے فیصلے پر چوں اور چرا نہ کرے، نبی کے فیصلے پر ہنسی خوشی اس فیصلے کو مان لے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کے فیصلوں پر راضی اور خوش رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے تعلق سے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو ایک نہ ایک دن موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو جاؤ، تم کتنے بھی مضبوط چٹانوں میں بند ہو جاؤ، موت ضرور تم کو آ کر رہے گی۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے ہے، کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اے نبی جی کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کی نزدیک تک نہیں آتے۔ یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ جو بھی اچھا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چلو ہماری وجہ سے ہوا، لیکن جب برا کچھ ہوتا تھا، کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو وہ نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، حالات کا اچھا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالات کا خراب ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی میں خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور زندگی میں تکلیف اور غم بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال سے ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی؟ نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے، ہم اس رسول کی اطاعت کریں۔ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ نبی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ حکم دے دیجئے، آپ اس کی فکر مت کیجئے کہ وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، آپ بس دے دی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ ہم کو قرآن کے اندر ہر چیز سوچنی چاہیے۔ قرآن ہماری زندگی میں ہدایت کا واحد راستہ ہے۔ قرآن ہم مسلمانوں کے لیے جنت تک پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ آگے سفارش کے کچھ احکامات بتائے گئے۔ سفارش، اگر آپ سے کوئی کسی بارے میں سفارش کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آیا سفارش وہ حلال کام کی طرف ہے، جائز کام کی طرف ہے؟ تب تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سفارش کے لیے لبیک کہیں اور اس کی سفارش مکمل کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غریب محتاج من آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی بات فلاں مالدار آدمی سنتا ہے، آپ اس سے میرے بارے میں اس بات کی سفارش کریں کہ میرے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، آپ اس معاملے میں کچھ میری مدد کر دیں۔ تو اس صورت میں آپ تحقیق کر کیا واقعی اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اس کے گھر میں، اور وہ بھوک اور پیاس کا محتاج ہے، اور بھوک اور پیاس میں رزق کا اناج کا محتاج ہے، تو معاملات کی تحقیق کر کے آپ پھر سفارش کریں۔ اور سفارش سے، اور اگر غلط کام میں، چوری کے کام میں، حرام کاموں میں سفارش مانگی جائے تو بالکل آپ اس کی سفارش نہ کریں۔ آگے اللہ نے سلام کے احکامات بتائے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بہتر طریقے پر سلام کا جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو، میں کئی دفعہ اپنے جمعے کے خطابات میں بہت سارے موقعوں پر اس بات پر بات کی ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ کسی کے سلام کا اگر تم جواب نہیں دو گے تو تم کو بہت گناہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے سلام نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ سلام کرنا چاہیے تھا، سنت والا عمل چھوڑ دیا، لیکن سلام کرنے کے بعد، سامنے والے کا سلام آنے کے بعد سلام کا جواب نہ دو تو آپ کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں،
پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کی جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی کل کہا تھا، اتحاد کا پہلو یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر چہرہ نہ پھر لے. اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا جائے، سلام میں پہل کی جائے، سلام کے جوابات دیے جائیں، مصافحہ کیا جائے، معانقہ کیا جائے. تو میرے عزیزو، سلام کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. اور یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، گاڑی پر جانے والے کو چاہیے کہ چلنے والوں کو سلام کرے. باہر سے جب کوئی اندر آئے تو باہر سے آنے والے کا کام ہے کہ وہ اندر والوں کو سلام کرے. سلام میں پہل کرنے میں جو باہر سے اندر آتا ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلے سلام کرے. ہاں اگر وہ سلام نہ کرے تو پھر آپ سب سلام کر دیں اور سنت یاد دلا دیں. اور دوسری چیز بھی یہاں پہ یا ذہن میں رکھیں، چونکہ ہر ایک کے پاس چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، سب کے پاس فون موجود ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے سلام کی پہل ہو جاتی ہے. فون لگانے والا بھی پہلے سلام کر دیتا ہے، فون اٹھانے والے بھی پہلے سلام کر دیتے ہیں. تو جب دونوں کا سلام ایک دوسرے کو سنے آ جائے تو دونوں کو جواب دینا واجب ہوگا. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. اور ادب کے احکامات میں یہ ہیں کہ جو پہلے فون کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سلام کرے، اور فون اٹھانے والے کو چاہیے کہ اس کے سلام کا انتظار کرے. اگر وہ بغیر سلام کے بات شروع کر دیتا ہے تو ایک سنت یاد دلا دیں، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام ہے. اس لیے سلام کے جو آداب اور سنتیں ہیں اس کو ہم ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور ایک چیز بھی یہاں پر آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ سلام صحیح الفاظ میں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ صحیح سلام ہے. السلام علیکم نہیں بولنا، السلام علیکم نہیں بولنا، خالی سیٹی کی آواز نکال دیتے اس، یہ بھی سب غلط طریقے ہیں. صحیح سلام کریے آپ، السلام علیکم، اور سلام کے جواب میں بھی آپ صحیح جواب دیجئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صرف السلام مت کیجئے، صحیح سلام آپ کہیے اور صحیح سلام کا جواب بھی آپ دیجئے. ان چیزوں پر عمل کریں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی. کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم لڑائی جھگڑے کے معاملے میں کسی کے جان لے لینے کی حد تک نہ جائیں، بچائیں اپنے آپ کو. کسی کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، حرام گناہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ لڑائی جھگڑی زوروں پر ہو اور مار پیٹ کا ماحول ہو تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر دیں. اور آگے فرمایا گیا کہ نمازوں کا خاص خیال رکھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمان ایمان والے وقت مقررہ پر فرض نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت پر نمازوں کا خیال رکھیں اور وقت پر نماز کی پابندی کر لیں. دنیا میں جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی تم ہرگز مدد مت کرو. یہاں پر ایک اصول بتایا گیا کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں بلکہ مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، تم ایسے لوگوں کی کبھی ہرگز مدد مت کرو. اس لیے اس معاملے میں بھی ہم کو دیکھ سمجھ کر ہم اتحاد کے نام پر غیر مسلموں سے بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے ہیں یا کرا لیتے ہیں جو اسلام کبھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی بات کروں گا. لیکن اتنی بات قرآن کی یاد رکھ لیجئے کہ خیانت داروں سے، دھوکے بازوں سے مسلمانوں کا نقصان جو لوگ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی تم ہرگز مدد مت کرو. اور آگے یہاں پر الزام تراشی کا ایک حکم بیان کیا گیا کہ جو گناہ تو خود کر لیتے ہیں اور اس گناہ کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، تو اس نے بہت بڑا بدترین الزام تراشی کی ہے اور بدترین گناہ کیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا تھا، واقعہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ خود گناہ کیے ہیں اور اس کا بوجھ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، اس کا الزام دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. ہوا یوں تھا مدینے کے اندر کہ ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی، اور اس ظالم نے چوری کیسی کی؟ ایک آٹے کی تھیلی لے لی اور ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ بھی لے لی، اور اس نے کیا کیا؟ تلوار کو آٹے کی تھیلی میں ڈال دیا اور
چل دیا گھر کے باہر نکل کر۔ اب تلوار آٹے کی تھیلی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ اس تھیلی میں تلوار کی نوک سے سوراخ ہو گیا اور پورے راستے سے وہ آٹا گرتا ہوا نظر آیا۔ اب اس نے کیا کیا، راتوں رات یہودی کے گھر پہ گیا اور جا کر کہا کہ یہ میرا مال ہے، آٹا اور تلوار، تم بطور امانت رات میں رکھو، میں کل صبح کسی بھی وقت میں آ کر لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یہودی رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، صبح کو جب صحابی اٹھے تو دیکھا کہ تلوار بھی غائب ہے اور آٹے کی تھیلی بھی غائب ہے۔ تو اس صحابی نے اپنے ایک بھتیجے کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو چوری کس نے کی ہے۔ تو وہ بھتیجا جب گھر سے باہر نکلا تو وہ جو آٹا گرا ہوا تھا اس کو دیکھتے 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 منزل تک پہنچ گیا، یعنی اس یہودی کے گھر تک پہنچ گیا۔ یہودی کے گھر پہ پہنچنے کے بعد جب صحابی بھی آیا اور کہا کہ تم نے ہمارا مال چوری کیا ہے، آٹا اور تلوار، وہ یہودی کہا کہ بھائی میں نے تو چوری نہیں کی، فلاں تمہارا وہ مسلمان بھائی ہے وہی تو رات میں لا کر دیا۔ حالانکہ وہ منافق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب بیچارے اس یہودی کو کیا معلوم، یہودی تو صحیح کہہ رہا تھا، لیکن اس صحابی کو یقین ہی نہیں آیا۔ چنانچہ یہ مقدمہ چوری کا دربار رسالت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس صحابی نے یہودی پر مقدمہ کیا کہ اس نے ہمارے گھر کے اندر آٹے اور تلوار کی چوری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، فلاں مسلمان نے مجھے لا کر رات میں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس منافق کو بلایا اور بھرے دربار میں اس منافق نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں آیا کہ یہودی پر چوری کا الزام ہو۔ اللہ کو قرآن اتارنا نازل پڑا، اللہ نے قرآن اتارا اور کہا کہ جو لوگ اپنا گناہ کا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں وہ بدترین گناہ کر رہے ہیں اور بہت بڑا الزام تراشی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں پر آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک یہودی پر چوری کا الزام لگ رہا تھا تو اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ آج کتنے مسلمان ایک دوسرے پر کئی الزامات لگا دیتے ہیں، بنا کسی تحقیق کے کسی کے بھی بارے میں برا سوچ لیتے ہیں اور کسی کے بارے میں بری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس معاملے سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اللہ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو ہم اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی پاکیزہ عورت پر، پاک دامن عورت پر گناہ کے الزام لگاتے ہیں، بے حیائی کا الزام لگاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ توبہ نہ کر لے اور توبہ کیے بغیر اگر وہ اپنی زندگی بھلے ہی 100 سال تک مصلی پر گزار دے نماز پڑھتے ہوئے اور اس کی موت بھی مصلی ہی پر آ جائے، تو یاد رکھ لو وہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم اس پر واجب ہو گئی، اس لیے کہ اس نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، ایک پاک دامن عورت پر گناہ کا الزام لگایا۔ توبہ کیے بغیر اگر وہ پوری زندگی تہجد پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر مصلی پر بھی گزار دے تو اللہ کے نزدیک وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے ہمیں الزام تراشی اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ برتنا چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے کسی پر بے قصور ہوتے ہوئے گناہ کا الزام لگ جائے، ہم اس معاملے میں کسی کا سپورٹ نہ کریں۔ اللہ میری آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے ایک آیت آتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اولاد فلاں ولی دے گا، اولاد فلاں پیر دیں گے، اولاد فلاں دے گا، یا ہماری زندگی کے بگڑے ہوئے کام فلاں کرے گا، ہماری زندگی کے اندر جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ فلاں پیر اور فلاں ولی کریں گے۔ یہ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز مجھ سے مانگو، بیماری کا بھی دینے والا میں ہوں، شفا بھی میں ہی دوں گا، اولاد کا دینا بھی میرے اختیار میں ہے، بیٹا بھی میرے اختیار میں ہے، بیٹی دینا بھی میرے اختیار میں ہے، ہر چیز میرے اختیار میں ہے، تو تم مجھ سے مانگو اور ہر مصیبت میں اللہ کو پکارو،
ہر مصیبت میں اللہ کو پکارو، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم کو ہر چیز سے، ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ ونعم المولا ونعم النصیر، وہی ہمارے مولا ہے، وہی ہمارے کارساز ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں بالکل شرک کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور شرک سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ اور آخر میں کچھ احکامات یہاں پر منافقوں کے ہیں، اور منافقوں کی نشانیاں بتائی گئی، منافقوں کے علامات بتائے گئے، اور کہا گیا کہ منافق ہے وہ جو کافروں کے پاس اپنی عزت کو سمجھے۔ جو مسلمان اپنی عزت کافروں کے پاس سمجھتا ہے، کافروں کے پاس ان کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے مسلمانوں کے راز دینے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، تو یقین جانو کہ وہ منافق ہے اور منافقانہ کام کر رہا ہے۔ اور قرآن حدیث کی باتیں جب اس کے سامنے سنائی جائے تو وہ مذاق اڑائے، تو یہ منافقانہ نشانی ہے۔ کسی مسلمان کے سامنے جب قرآن حدیث کی بات کہی جائے، کسی معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے پر، اور پھر ایسی بہت ساری چیزیں تجارتوں کے اندر، کہ جب حکم دیا جاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح مال بتا کر بیچو، ڈپلیکیٹ مال کو صحیح مال کہہ کے نہ بیچو، جب یہ چیزیں آتی ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے، اگر مسلمان کا دل مذاق پہ لگ جائے اور مسلمان اس کا مذاق اڑانے لگے، تو فرمایا یہ تو نشانی منافقوں کی ہیں، یہ علامات منافقوں کے ہیں، اس لیے ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا مسلمان کو پریشان دیکھ کر خوش ہو جائے، مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر اس کو دلی خوشی ہو، اور مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ ہنستا کھیلتا ہو، تو یہ منافق ہے۔ اور مسلمانوں کو خوش دیکھ کر، مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کی زندگی بسر کرنا، اور خوش ہونا، تالیاں بجانا اور خوشی کے گیت گانا، یہ تو منافقوں کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ پوری انسانیت آدم کی اولاد ہے، پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے۔ مسلمان کیا، کوئی بھی تکلیف میں ہو، کسی کی بھی تکلیف میں دیکھ کر آپ خوشی کا اظہار مت کیجئے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کو اس مصیبت سے بچا لیا، آپ کو اس تکلیف سے بچا لیا، اللہ نے آپ کو سکون کی زندگی دی۔ یہ علامات منافق ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور منافقین کے علامات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز میں کاہلی، سستی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سب جو ہے منافقوں کی نشانیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ کافروں کی زندگی کو دیکھ کر للچائی نظروں سے ان کو دیکھنا کہ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو منافقانہ صفات ہے، منافقانہ علامات ہے۔ مسلمان ایمان والا کافروں کی زندگی کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اللہ نے اس کو جو زندگی دی ہے اس زندگی پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بھی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جو میرے پاس نہیں ہے وہ کچھ بہتر ہی تھا ہوگا جو تو نے مجھے نہیں دیا۔ ہاں، ہر میری زندگی میں آنے والی نعمت تیری مصلحت کی وجہ سے آئی ہے، تو نے جو چاہا، جیسا چاہا، جتنا چاہا، جب چاہا، وہ مجھے آپ نے عطا کیا ہے، یہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان صفات پر عمل کریں، اور جتنی منافقانہ نشانیاں بتائی گئیں اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دیتے رہیں۔ یہ پارے 5 کے اندر کچھ بنیادی چیزیں آئی تھی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔